محرم 7 سال نبوی شیب ابو طالب میں محصور ہونا۔ قریش دیکھتے تھے کہ اس روک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے لوگ ایمان لا چکے، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، سفرا بین المرام واپس آئے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ تدبیر سوچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قربت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے لیے حوالہ نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ منصور ابن عکرمہ نے لکھا اور در کعبہ پر آویزاں کیا گیا۔ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شیب ابو طالب میں پناہ گزین ہوئے۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ تلح کے پتے کھا کھا کر رہتے تھے۔ حدیثوں میں جو صحابہ کی زبان سے مذکور ہے کہ ہم تلح کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے تھے، یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ سہیلی نے روز الانف میں تصریح کی ہے۔ حضرت سعد وقاص کا بیان ہے کہ ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، میں نے اس کو پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ ابن سعد نے روایت کی ہے کہ بچے جب بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی، قریش سن سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم ابن حزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو البختری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ مسلسل 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آل ہاشم نے یہ مصیبتیں جھیلیں۔ بالآخر دشمنوں ہی کو رحم آیا اور خود انہی کی طرف سے اس معاہدے کو توڑنے کی تحریک ہوئی۔ ہشام عامری خاندان بنو ہاشم کا قریبی رشتہ دار اور اپنے قبیلے میں ممتاز تھا۔ وہ چوری چھپے بنو ہاشم کو غلہ وغیرہ بھیجتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ زہیر کے پاس جو عبد المطلب کے نواسے تھے گیا اور کہا، کیوں زہیر، تم کو یہ پسند ہے کہ تم کھاؤ پیو، ہر قسم کا لطف اٹھاؤ اور تمہارے ماموں کو ایک دانہ تک نصیب نہ ہو؟ زہیر نے کہا، کیا کروں، تنہا ہوں، ایک شخص بھی میرا ساتھ دے تو میں اس ظالمانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دوں۔ شام نے کہا، میں موجود ہوں۔ دونوں مل کر مطعم ابن عدی کے پاس گئے اور ابو البختری ابن ہاشم زمع ابن الاسود نے بھی ساتھ دیا۔ دوسرے دن سب مل کر حرم میں گئے۔ زہیر نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل مکہ، یہ کیا انصاف ہے؟ ہم لوگ آرام سے بسر کریں اور بنو ہاشم کو آب و دانہ نصیب نہ ہو۔ خدا کی قسم، جب تک یہ ظالمانہ معاہدہ چاک نہ کر دیا جائے گا میں باز نہ آؤں گا۔ ابو جہل برابر سے بولا، ہرگز اس معاہدے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ زما نے کہا، تو جھوٹ کہتا ہے، جب یہ لکھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔ غرض مطعم نے ہاتھ بڑھا کر دستاویز چاک کر دی۔ مطعم ابن عدی، عدی ابن قیس، زمع ابن الاسود، ابو البختری، زہیر سب ہتھیار باندھ کر بنو ہاشم کے پاس گئے اور ان کو درے سے نکال لائے۔ بقول ابن سعد یہ 10 سال نبوی کا واقعہ ہے۔ 10 سال نبوی، حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب شیب ابی طالب سے نکلے تھے اور چند روز قریش کے جور و ظلم سے امان ملی تھی کہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کس کا پاس تھا؟ ابو نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ طائف کا سفر، اہل مکہ سے تو قطعی نا امیدی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ طائف تشریف لے جائیں اور وہاں دعوت اسلام فرمائیں۔ طائف میں بڑے بڑے عمراء اور ارباب اثر رہتے تھے۔ انہوں نے طائف کے بازاریوں کو ابھار دیا کہ آپ کی ہنسی اڑائیں۔ شہر کے اوباش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔
یہ مجمع دو رویا صف باندھ کر کھڑا ہوا۔ جب آپ ادھر سے گزرے تو آپ کے پاؤں پر پتھر مارنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے تھے۔ جب آپ پھر چلنے لگتے تو پتھر برساتے، ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے تھے۔ آخر آپ نے ایک باغ میں انگور کی ٹٹیوں میں پناہ لی۔ یہ باغ عتبہ ابن ربیعہ کا تھا، جو باوجود کفر کے شریف الطبع اور نیک نفس تھا۔ اس نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ہاتھ، جس کا نام عداس تھا، انگور کا خوشہ ایک کشتی میں رکھ کر بھیجا۔ اس سفر میں حضرت زید ابن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے پھر کر چند روز نخلہ میں قیام کیا، پھر حرا میں تشریف لائے اور مطعم ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھ کو اپنی حمایت میں لے سکتے ہو۔ عرب کا شعار تھا کہ جب کوئی ان سے طالب حمایت ہوتا تو وہ دشمن ہوتا، انکار نہیں کر سکتے تھے۔ مطعم نے یہ درخواست منظور کی، بیٹوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے۔ مطعم اونٹ پر سوار ساتھ تھا۔ حرم کے پاس آیا تو پکارا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، نماز ادا کی اور دولت خانہ کو واپس گئے۔ مطعم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں لائے۔ قبائل کا دورہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب حج کا زمانہ آتا اور عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر مکے کے آس پاس اترتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے اور تبلیغ اسلام فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور چاہا کہ آپ کو اس قدر ستائیں کہ آپ مجبور ہو کر تبلیغ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ سوء اتفاق یہ کہ جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، اسود ابن عبد یغوث، ولید ابن مغیرہ، امیہ بن خلف، نضر ابن حارث، منبہ ابن حجاج، عقبہ ابن ابی معیط، حکم ابن ابی العاص، سب قریش کے سربراہردہ رؤسا تھے، اور یہی سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدے میں آپ کی گردن پر اوجھڑی لا کر ڈال دیتے، گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک میں بدھیاں پڑ جاتی۔ آپ کی روحانی قوت اثر کو دیکھ کر لوگ جادوگر کہتے، دعوائے نبوت کو سن کر مجنوں کہتے۔ باہر نکلتے تو شریر لڑکے پیچھے پیچھے غول باندھ کر چلتے۔ نماز جماعت میں قرآن زور سے پڑھتے تو قرآن کے لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اتارنے والے یعنی خدا کو گالیاں دیتے۔ ایک دفعہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، رؤساء قریش بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجھ نجاست سمیت اٹھا لاتا، تاکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ عقبہ نے کہا یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں، چنانچہ اوجھ لا کر آپ کی گردن پر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر دی۔ وہ اگرچہ اس وقت صرف 5-6 برس کی تھیں، لیکن جوش محبت سے دوڑی آئیں اور اوجھ ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بد دعائیں دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی مجمع عام میں دعوت اسلام کا آغاز فرماتے تو ابو لہب جو آپ کے ساتھ ساتھ برابر سے کہتا جاتا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ جب کہ میں اسلام نہیں لا چکا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار ذوالمجاز میں گئے اور گھس کر لوگوں سے کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو جہل آپ پر خاک پھینکتا جاتا تھا اور کہتا ہے کہ اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزیٰ کی پرستش چھوڑ دو۔ طائف میں کفار نے آپ کو جو اذیتیں پہنچائیں ان کا بیان پیچھے گزر چکا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔
عقبہ نے آپ کی گردن میں چادر لپیٹ کر نہایت زور سے کھینچی۔ اتفاقاً حضرت ابو بکر آ گئے اور آپ کا شانہ پکڑ کر عقبہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا کہ شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ ہجرت حبش 5 سال نبوی۔ قریش کے ظلم و تعدی کا بادل جب پیہم برس کر نہ کھلا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثاران اسلام کو ہدایت کی کہ حبش کی ہجرت جائیں۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما سے اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی۔ نجاشی کے بدولت مسلمان حبش میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش یہ خبریں سن سن کر پیچ و تاب کھاتے تھے۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دو۔ عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص فاتح مصر اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ نجاشی اور اس کے درباریوں میں سے ایک ایک کے لیے گراں بہا تحفے مہیا کیے گئے اور نہایت سر و سامان سے یہ سفارت حبش کو روانہ ہوئی۔ یہ سفرا نجاشی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نظریں پیش کیں اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ہم نے ان کو نکال دیا تو آپ کے ملک میں بھاگ آئے۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے متعلق جو درخواست پیش کریں آپ بھی ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن سفرا دربار میں گئے اور نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہم کو حوالے کر دیے جائیں۔ درباریوں نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور کہا، تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں کے مخالف ہے؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت جعفر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کو انتخاب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی، ایھا الملک، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خونریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہمارے جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اس گمراہی میں پھر واپس آ جائیں۔ نجاشی نے کہا، جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے کہیں سے پڑھو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی پر رقت طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں۔ یہ کہہ کر سفرۂ قریش سے کہا، تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا، حضور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں، اور لوگوں کو تردد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ یعنی اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر نے کہا، کچھ ہو، ہم کو سچ بولنا چاہیے۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا، تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بندہ اور پیغمبر اور کلمت اللہ ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تن کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نجاشی نے ان کے غصے کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل ناکامیاب آئے۔ حبش میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے،
چند روز آرام سے گزرنے نہ پائے تھے کہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے۔ اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ چھپ کر مکے میں آئے۔